اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، اللہ تعالی ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، وہی مصور ہے، وہی خالق کائنات ہے، وہی مدبر ہے، اور اس نے کائنات کو بیکار پیدا نہیں فرمایا، بلکہ کائنات کی تمام اشیاء میں، تمام نظام ہائے متفرقہ میں ایک نظم ہے، ایک تنظیم ہے، ایک ضابطہ ہے، ایک اصول ہے، اور یہ نظم و ضبط اور یہ ضابطہ یا یہ ضوابط دلیل ہے اس بات کے کہ اس کا ایک کوئی مدبر ہو، ایک مصور ہو، ایک کوئی خالق ہو، کیونکہ یہ تنظیم جو ہے اپنے ناظم پر دلالت کرتی ہے، نقش اپنے نقاش کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا، لیکن انسان کے جسم کے یا اس کے وجود کی بقا کے لیے اللہ نے اس کے جسم کے اندر ساری کائنات میں، زمین و آسمان میں ایسے انتظامات فرما دیے ہیں کہ جس سے حیات انسانی کی بقا، اس کے دوام اور تسلسل کا امکان پیدا ہو۔ انسان کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے، وہ زمین پر رہتا ہے، لیکن کائنات کی تمام اشیاء انسان کی خدمت پر معمور ہیں۔ چاند، تارے، زمین و آسمان، ہوائیں، مشرق و مغرب کے تمام ذرائع و وسائل انسان کی خدمت کے لیے ہر وقت سرگرم عمل ہیں، اور یہ پوری انسانیت کی خدمت پر یہ جو کائنات کی معمولی ہے، یہ دلیل ہے کہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، انسان مقدم ہے اور تمام اشیاء کائنات کی یہ مؤخر ہیں، اس کے بعد آتی ہیں۔ حضرات، اللہ نے جسم انسانی میں ایک ڈیفنس میکینزم پیدا فرمایا ہے، ایک دفاعی نظام پیدا فرمایا ہے، جس کو ہم امیون سسٹم کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ امیون سسٹم جو ہے یہ ایک ڈیفنس میکینزم ہے، ایک دفاعی نظام ہے، جس میں انسان کی ذات اور اس کے وجود کی بقا کے لیے اللہ نے ایسا نظم و ضبط فرمایا ہے تاکہ انسان کی زندگی خطروں سے دور رہے، بیماریوں سے دور رہے۔ اور یہ ڈیفنس میکینزم اور یہ دفاعی نظام، یہ سرکشا تنتر جتنا مضبوط ہوگا اور جتنا قوی ہوگا، اتنا ہی زیادہ دشمن کے حملے کا امکان ختم ہو جائے گا۔ اگر کوئی ملک اپنے سرحدوں پر اپنی بحری اور بری اور فضائی اور آبی زونز کا ڈیفنس کا انتظام نہ کرے تو کسی بھی راستے سے دشمن حملہ کر سکتا ہے، لیکن بحری، بری اور ہوائی ان تمام زونز کے اندر میں ایک ملک اپنی فوجیں تعینات کر دیتا ہے تاکہ دشمن حملہ نہ کر سکے، اور یہ نظام جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی دشمن کے حملے کا امکان بھی کم ہوگا، اور اگر یہ کمزور ہوگا تو دوسرے ممالک جو ہیں ان ملکوں کو تباہ و برباد کر دیں گے، ختم کر دیں گے، یا اپنے آپ میں ضم کر لیں گے جو کمزور ہیں، جیسے آج روس نے یوکرین کے ساتھ کیا ہے، یا اس کے پہلے ماضی میں بھی کئی ملکوں نے دوسرے ملکوں کو ہڑپ کر لیا۔ تو بالکل ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے جسم انسانی میں ایک ڈیفنس میکینزم پیدا کر دیا ہے۔ اللہ نے جسم انسانی میں قدم قدم پر، انچ انچ میں، ایک ایک ذرے ذرے میں اللہ نے ایسے نظام ہائے متفرقہ پیدا فرما دیے ہیں کہ قدم قدم پر انسانی وجود کی بقا کے لیے تمام اللہ کا نظام جو ہے کار فرمایا ہے۔ یہ ڈیفنس میکینزم یا امیون سسٹم جو ہے بالکل کمپیوٹر کے امیون وائرس، اینٹی وائرس سسٹم کی طرح ہوتا ہے۔ جس طرح کمپیوٹر یا موبائل کا اینٹی وائرس سسٹم ہوتا ہے کہ باہر کے جراثیم کو، باہر کے وائرس کو اندر نہیں آنے دیتا،
اور جو اندر کے وائرسز جو ہوتے ہیں ان کو ڈیلیٹ کر دیتا ہے، تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ بالکل ایسے ہی انسان کا امیون سسٹم مسلسل ہم سرگرداں اور سرگرم عمل رہتا ہے، اور یہ باہر کے جراثیم کو یا تو اندر داخل نہیں ہونے دیتا، اور اگر داخل ہو جائیں تو اندر ایک عظیم الشان دفاعی نظام، ایک ڈیفنس میکینزم ہے، ایک عظیم ترین امیون سسٹم ہے جو ان آنے والے جراثیم، وائرسز اور اینٹی باڈیز کو اور ان تمام جراثیم کو ختم کر دیتا ہے۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان کی جلد کو جو ہے ڈیفنس میکینزم کی اولین پناہ قرار دیا ہے۔ جب جراثیم اندر داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے جسم انسانی کے اوپر جو پائی جانے والی جلد ہے، اسکن، یہ ان جراثیم کو اندر آنے سے روک دیتی ہے، اور اگر کوئی کٹ لگ جائے یا کوئی زخم پیدا ہو جائے یا کوئی گھاؤ پیدا ہو جائے تو اگر وہاں سے ان جراثیم کا دخول اور جراثیم کی جسم میں شمولیت اگر ممکن ہے تو اندر اللہ نے ایسے نظام پیدا کر دیے ہیں کہ وہ ان کو ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں، ان کو برباد کر دیتے ہیں۔ اللہ نے ناک کے اندر میں ایسا نظام پیدا فرما دیا ہے کہ ہزاروں لاکھوں جراثیم تو ناک کے اندر جب ہوا جاتی ہے تو وہاں ختم ہو جاتے ہیں، ناک کے بال روک لیتے ہیں، اور گرمی پیدا ہوتی ہے، اور ناک سے گزرنے پر یہ ہوا گرم ہو جاتی ہے، اس گرمی سے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ نظام تنفس جو ہوتا ہے، شوشن کریا، ریسپیریٹری سسٹم جو ہوتا ہے، یہ بھی بہت سے جراثیم کو ختم کر دیتا ہے، اور ہوا کے پھیپھڑے میں پہنچنے کے پہلے ہی جراثیم کا خاتمہ کافی حد تک ہو جاتا ہے۔ اور کھانا کھانے کے بعد نظام ہضم جو ہے، ڈائجسٹو سسٹم جو ہے، یہ جراثیم کو مار دیتا ہے۔ ہم نے اس کے پہلے بتایا تھا کہ ہماری زبان کے نیچے کچھ ایسے جراثیم ہوتے ہیں جو پیٹ کے اندر بچ جانے والے جراثیم کا خاتمہ کر دیتے ہیں، اور پیٹ کے اندر میں، اسٹمک کے اندر میں HCl اور دوسرے جو ہیں انزائمز جو ہیں وہ جراثیم کو مار دیتے ہیں۔ بہت کچھ اللہ تعالیٰ، لیکن پھر بھی اگر کچھ جراثیم ہمارے نظام تنفس یعنی شوشن کریا یعنی ریسپیریٹری سسٹم سے بچ کے نکل جائیں، یا ہماری اسکن کے ذریعے، گھاؤ کے ذریعے، کٹ کے ذریعے اندر داخل ہو جائیں، تو اللہ نے ایک عظیم الشان نظام جو ہے پیدا فرما دیا ہے، اور وہ ہے خون کے اندر میں پائی جانے والی وائٹ بلڈ سیلز، شویت ردھر کڑکائیں یا خون کے سفید ذرات، جن کو لیوکوسائٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ نے ان خلیات کو، ان WBC کو انسان کی ہڈیوں کے میرو کے اندر میں، بون میرو میں، استھی مجّا کے اندر پیدا فرمایا ہے۔ خون جو ہے انسان کی ہڈیوں کے میرو میں یا بون میرو میں پیدا ہوتا ہے۔ یہ WBC جو ہے یہ ایک بہترین فوجی دستہ ہے جو مسلسل سرگردہ رہتا ہے، مسلسل منتظر رہتا ہے۔ یہ خون کے دوران کے ساتھ پوری باڈی کے اندر میں گردش کرتا رہتا ہے، جیسے فوجی جو ہیں سرحد پر گردش کرتے ہیں۔ اور اگر جراثیم کے موجودگی کا احساس ان وائٹ بلڈ سیلز کو ہوتا ہے، ان لیوکوسائٹس کو ہوتا ہے کہ جراثیم اندر داخل ہو چکے ہیں اور جسم پر حملہ ہو چکا ہے، وائرس، بیکٹیریا اور جراثیم نے حملہ کر دیا ہے، اور انسان کی زندگی کو بچانا ہے ڈیفنس میکینزم کے ذریعے، تو فوراً WBC یعنی وائٹ بلڈ سیلز جو ہیں یہ تقسیم ہوتے ہیں، اور WBC جو ہیں دو قسم کے خلیات میں یا تو تبدیل ہو جاتے ہیں یا پیدا کرتے ہیں۔ پہلا ہے فیگوسائٹس اور دوسرا ہے لیمفوسائٹس۔ فیگوسائٹس جب پیدا ہوتے ہیں تو یہ گھوم کر پوری باڈی میں، یعنی لیوکوسائٹ یعنی WBC، اس نے فیگوسائٹ پیدا کیا، اور یہ فیگوسائٹ خون کے دھارے میں مل کر، بلڈ اسٹریم میں مل کر کے پوری باڈی میں پھیل جاتا ہے، اور ان جراثیم، ان حملہ ور جراثیم کو تلاش کرتا ہے، ڈیٹیکٹ کرتا ہے، اور مل جانے پر انہیں کھا کے ہضم کر لیتا ہے، ڈائجسٹ کر لیتا ہے۔ جس وقت یہ لیوکوسائٹ کے فیگوسائٹ
ان جراثیم کو ہضم کر رہے ہوتے ہیں تو ہضم ہوتے ہی انہیں خبر ہو جاتی ہے کہ یہ کس قسم کے جراثیم ہیں، کون سی بیماری پیدا کرنے والے جراثیم ہیں، یہ کس قسم کے غنڈے یا بدماش ہیں۔ یہ جیسے ہی معلوم ہوتا ہے تو یہ فیگوسائٹ لمفوسائٹ کو آگاہ کر دیتے ہیں کہ اس قسم کے جراثیم نے جس میں انسانی پر حملہ کیا ہے، اور یہ انسان جس میں انسانی کی تباہی بربادی کا موجب ہو سکتے ہیں۔ تو جیسے ہی خبر لمفوسائٹ کو ملتی ہے تو لمفوسائٹ اینٹی باڈیز پیدا کرتا ہے۔ یہ اینٹی باڈیز کیا ہوتے ہیں؟ یہ اینٹی باڈیز یہ وہ فوجی دستہ ہوتا ہے، اللہ کا وہ لشکر ہے جو اللہ نے جس میں انسانی میں پیدا فرما دیا ہے۔ لمفوسائٹ نے جب اینٹی باڈیز کو پیدا کر دیا، یہ اینٹی باڈیز جو ہیں یہ پورا نظام جو ہے پھیل جاتا ہے، یہ سیلز پھیل جاتی ہیں اور پورے خون میں جن جن مقامات پر، جن جن خلیات میں، جن جن کوشکاؤں میں، جن جن گوشوں میں، جن جن ڈائمنشن کے اندر میں جس میں انسانی کے یہ جراثیم پائے جائیں گے جنہوں نے حملہ کر دیا ہے، یہ اینٹی باڈیز ان کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ کتنا بڑا نظام ہے، اتنا عظیم الشان نظام، اتنی ذمہ داری کا نظام کیا خود بخود پیدا ہو سکتا ہے؟ یہ اینٹی باڈیز جب یہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور انسان کے جسم کے اندر موجود وائرس بیکٹیریاز کا خاتمہ ہو رہا ہوتا ہے تو انسان کی باڈی کا ٹمپریچر، اس کا تاپکرم، درجہ حرارت اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے اور اس کو بخار ہو جاتا ہے۔ ہم کو بخار کیوں آتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ بخار اللہ کا عذاب ہے۔ ارے بخار اللہ کا عذاب نہیں، جس وقت یہ عمل ہو رہا ہوتا ہے یعنی اینٹی باڈیز ان جراثیم کا خاتمہ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک اسی وقت اللہ تعالیٰ جسم میں ہمارے باڈی کے ٹمپریچر کو بڑھا دیتا ہے۔ اس سے دو فائدے ہوتے ہیں، ایک تو باڈی کی ٹمپریچر سے وہ جراثیم جو ہیں مرنے لگتے ہیں، کافی حد تک ان کا خاتمہ ہوتا ہے، اور دوسرے انسان سست ہو جاتا ہے اور ڈاکٹر بولتا ہے آرام کیجئے، بیڈ ریسٹ لیجئے۔ جب انسان آرام کرتا ہے، حرکت بند کر دیتا ہے، یہاں وہاں گھومنا بند کر دیتا ہے تو انسان کے جسم کی انرجی، ارجا اور شکتی جو ہے، وہ انرجی جو ہے وہ محفوظ ہوتی ہے، اور وہ انرجی جو ہے ہمارے یہ بلڈ سیلز، یہ اینٹی باڈیز جو ہے اس پاور کا استعمال کرتے ہیں ان جراثیم کا خاتمہ کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا مدبر ہے، کتنا بڑا مصور ہے، کتنا عظیم منتظم ہے، کتنا عظیم کارساز ہے۔ اس نے انسان کو آرام کرنے کے لیے بخار دے دیا تاکہ انسان آرام کرے تو دو کام ہوں، جسم کی گرمی، جسم کا بخار جراثیم کشی کا ذریعہ بن جائے، اور انسان کا آرام کرنا اس کی انرجی کے محفوظ کرنے کا ذریعہ بن جائے۔ یہ انرجی کن کو استعمال کرنا ہے؟ ان بلڈ سیلز کو استعمال کرنا ہے، لیوکوسائٹ کو استعمال کرنا ہے، لمفوسائٹ کو استعمال کرنا ہے، اینٹی باڈیز کو استعمال کرنا ہے، پورے بلڈ سیلز کو استعمال کرنا ہے۔ یہ بلڈ سیلز جو ہیں اس بچی ہوئی انرجی کا استعمال کرتے ہیں، ان جراثیم کا خاتمہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ہم کہتے ہیں کہ ہمیں بخار آ گیا، ارے بخار آ گیا، ہم نے فلاں غلطی، ارے یہ بخار اللہ کی نعمت ہے۔ یہ بخار جو ہے بخار نہیں، بربادی نہیں، اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ جراثیم کا خاتمہ کر رہا ہوتا ہے، اللہ کا لشکر، اللہ کے لشکر یہ تمام بلڈ سیل جو ہیں ان جراثیم کا خاتمہ کر رہے ہوتے ہیں اس وقت، اور تم کو آرام ملتا ہے، تمہاری انرجی بچ جاتی ہے۔ یہ انرجی جو ہے بلڈ سیلز استعمال کرتے ہیں۔ یہ حکمت ہے، کائنات کی ہر شے میں حکمت ہے، ایک دانائی ہے، ایک فرزانگی ہے جو دلیل ہے اللہ کے وجود کی، اللہ کے نظم و ضبط کی، اللہ کی خلاقیت کی، اللہ کی صنعت کی۔ حضرات جس وقت یہ کام ہو رہا ہوتا ہے تو ایک جاسوسی نظام جو ہے، ایک انٹیلیجنٹ سسٹم جو ہے جس میں انسانی میں کام کر رہا ہوتا ہے۔ اگر یہ ویڈیو فلم اگر اللہ نہ بناتا اور یہ لمفوسائٹ یا بی سیلز جو ٹی سیلز نے پیدا کیے ہیں، یہ بی سیلز یا لمفوسائٹ یا ہمارا امیون سسٹم اگر ان جراثیم کی ریکارڈنگ نہ کرتا، جس وقت یہ جراثیم اندر حملہ آور ہوئے تھے، پوری ریکارڈنگ، اب پورا اس کا بیورا، وہ جراثیم جو ہیں وہ بلڈ سیلز جو ہیں اسے ریکارڈ کر لیتے ہیں، اور
چپ کے اندر میں محفوظ کر دیتے ہیں. امیون سسٹم کی چپ کے اندر میں, امیون سسٹم کے کمپیوٹر میں پوری فلم جو ہے اللہ تعالیٰ محفوظ کر دیتا ہے کہ اگر مستقبل میں اسی قسم کے جراثیم نے حملہ کیا, وہ امیون سسٹم جو ہے فوراً کلک ہو جائے گا اور وہ اسی قسم کے اینٹی باڈیز پیدا ہو جائیں گے جن اینٹی باڈیز نے 3 سال پہلے 4 سال پہلے ان جراثیم کا خاتمہ کیا تھا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ انسان کے لیے حال کا ہی انتظام نہیں کر رہا ہے, مستقبل میں 3 سال کے بعد میں اگر اسی قسم کے ہم کا حملہ ہوگا تو اللہ نے پہلے ہی سے سائنٹیفک انداز میں, مشینی انداز میں ریکارڈنگ کروا دی اور اس کو چپ میں محفوظ کر دیا. امیون سسٹم کے چپ میں اللہ نے اس پوری ریکارڈنگ کو, اس پوری تفصیلات کو محفوظ کر دیا کہ اگر مستقبل میں کبھی حملہ ہوا ان جراثیم کا تو پھر یہ جراثیم جو ہے, یہ سسٹم جو ہے اسی قسم کے اینٹی باڈیز پیدا کر دے گا اور وہ بیماری ختم ہو جائے گی. اور اگر نہیں اسی قسم کے جراثیم نے حملہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تو وہ ڈیفینس میکینزم پیدا ہی کر دیا تھا. تو حضرات, اللہ تعالیٰ انسان کا کتنا بڑا خیر خواہ, کتنا بڑا ہمدرد ہے کہ جس میں انسانی کے قدم قدم پر, گوشے گوشے, کونے کونے میں, ایک ایک مقام پر اللہ نے لاکھوں کروڑوں بلڈ سیلز پیدا کر دیے ہیں اور ہارمون پیدا کر دیے ہیں. کتنا بیان کیا جائے گا, کہاں تک بیان کیا جائے گا. حضرات, انسان پوری زندگی خرچ کر دے, تمام انسان جو ہے فردن فردن بھی اللہ کی ذات کی اگر تعریف کریں, توصیف کریں تو اللہ کی توصیف ممکن نہیں. ساری کائنات, تمام سمندر سیاہی بن جائیں اور تمام درختوں کے قلم بن جائیں اور ساری زمین اور تمام سیارے اگر کاغذ بن جائیں اور انسان, پوری انسانیت جو ہے مل کر کے لکھنے پر معمور ہو جائے, تب بھی اللہ کی ذات کی کار فرمائی, پروردگار کی عظمت اور توصیف ممکن نہیں ہے. لہٰذا ہمیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے جس اللہ نے ہم کو پیدا کیا, اس کے احکام و فرامین پر عمل کرنا چاہیے. اور کتنی بڑی ناشکری ہے کہ اللہ تعالیٰ مدبر کائنات ہے, خالق کائنات ہے, مالک کائنات ہے, لیکن انسانوں کو اپنا خالق مانا, انسانوں نے اپنا وسیلہ انسانوں کو قرار دے دیا, انسانوں نے انسانوں کی عبادت شروع کر دی. لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر کے اللہ کے نبیوں, ولیوں اور ان کے خلیفوں کی پوجا پاٹ شروع کر دی, ان کو پکارنا شروع کر دیا. کتنی بڑی ناشکری ہے. ساری کائنات میں نظم و ضبط اللہ کی ہے, اللہ کا ہے, مصوری اللہ کی ہے, مدبری اللہ کی ہے. کوئی انسان, کوئی نبی یا ولی یا کوئی بزرگ اللہ کے اس نظام میں شامل نہیں ہیں. لیکن لوگ جو ہیں اللہ کو چھوڑ کر انسانوں کو پکارتے ہیں. مشکل کے وقت میں کبھی نبی کو, کبھی رسول کو, کبھی حسن حسین کو, کبھی علی کو, کبھی باباؤں کو, کبھی یا غوث, کبھی یا خواجہ, ایسے الفاظ بول کر ان کو پکارتے ہیں مدد کے لیے. 5 وقت نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ کہتے ہیں, اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. لیکن جیسے ہی باہر نکلتے ہیں یا مسجد کے اندر ہی غیر اللہ کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں اور نبیوں کو, ولیوں کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں, جبکہ ساری کائنات کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ہمیں شرک سے بچنا چاہیے, یہ عظیم ترین گمراہی ہے. حضرات, ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اس کو شیئر بھی کریں.